اسی لیے تو کہا نا، امام اہل سنت نے جب مدینہ شریف میں جایا کرتے تھے فرماتے تھے یہاں مجھے پیدل چلنے میں شرم آتی ہے. یہ تو وہ جگہ ہے مدینہ مربع کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. یہ حرم کی زمین ہے اور میں یہاں قدم رکھ کے چلنا، نہیں، اس کی شان تو یہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. فرماتے ہیں یہ تو وہ سرزمین ہے کہ یہاں قدم رکھ کے چلنا بھی منع ہے، یہاں تو سر کے بل چلنا چاہیے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ میں جاتے تھے تو جو در و دیوار ہوتی تھی اس کو ہاتھ لگا کر چوما کرتے تھے، نہ معلوم کس دیوار پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس زمین کی اللہ قسم ارشاد فرمایا، مکہ کی زمین کے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوبہ میں اس سرزمین کی قسم، اس کی ریت کی قسم ہے، اس سرزمین کی قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تیرے قدم لگ گئے. کتنی معزت ہو گئی وہ زمین، عظمت والی چیز کی قسم ارشاد فرمائی جاتی. اللہ جس زمین کی قسم ارشاد فرما رہا، جس خاک کی قسم ارشاد فرما رہا، اس کی عظمت کو بتانا مقصود ہے کہ میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، لہذا یہ خاک بھی ادب اور احترام کے قابل ہو گئی. جب مصطفیٰ کے قدموں سے رکھنے والی خاک ادب کے قابل ہو گئی ہے تو وہ پتھر، وہ روضہ شریف کی جالیاں جن کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے وہ ادب کے لائق نہیں ہو. وہ صحابہ جن کو نسب و سما کی نسبت ہے وہ ادب کے لائق نہیں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کوئی لفظ ایسا نہ کہو کہ جس سے صحابہ کی بے ادبی. حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں تشریف فرماتے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں جناب دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، ایک بہت عالم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ذکر چل گیا کہ کدو شریف جو ہے وہ حضور کو بڑا پسند تھا. جب یہ ذکر آیا کہ حضور کو پسند تھا تو وہاں ایک مولوی نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا حضرت ابو یوسف اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اس وقت کے چیف جسٹس ہے، آپ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں اس مولوی کا سر قلم کروں. اگر حضور کی بات نہ ہوتی پھر یہ کہتا کوئی حرج نہ تھا، لیکن یہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہے کہ حضور کو پسند ہے، اس کے مقابلے میں اس نے کہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ حضور کی بھی توہین ہے، لہذا اس کا سر قلم کر دو. اللہ اکبر. حضور کو جو چیز پسند ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کے بھی سر قلم کیا جاتا ہے. یہ چاہے کہ کوئی بڑا گستاخی کرے، کوئی بڑی توہین کرے تو وہ کب اسلام میں رہے، اس کا کب اسلام باقی رہے گا اور اس کے سینے کے اندر کب دین مصطفی باقی رہے گا. لہٰذا سب سے اہم چیز ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے. نبی کا ادب، نبی کا احترام اور نبی سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب، اولیاء کا ادب، یہ بھی در حقیقت نبی کا ادب ہے. ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں دو شخص آئے، دو عالم تھے بڑے. انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں آج غوث پاک کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنے بڑے ہیں اور کیا ان کا علم ہے اور کتنے پانی کے اندر میں یہ سوال کروں گا، میں وہ سوال کروں گا. اور ایک دوسرے نے کہا نہیں مجھے تو سوال کچھ آتے نہیں ہیں، میں حضور غوث پاک سے پوچھوں گا تاکہ میری تشدی ہو جائے. دونوں پہنچے. حضور غوث پاک نے تقریر ایسی فرمائی کہ دونوں کو تقریر کے اندر جواب دے دیا، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن جو وہ شخص تھا جو ادب کے ساتھ آیا تھا وہ ولی کامل بن گئے، اور وہ شخص جو بے ادبی کے لیے آیا تھا کہ میں پوچھوں گا حضور غوث پاک کا امتحان لوں گا، وہ یہودی ہو کر مرا ہے، یہودی ہو کر مرا. جو شخص اللہ کے ولیوں کا ادب نہیں کرتا اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو. کس کی ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کرے؟ یہاں کوئی اگر چھوٹا موٹا پولیس والا کہتے بھائی اب میری تیرے سے دشمنی ہو گئی ہے تو آدمی کہتا ہے صاحب ایس ایچ او صاحب دشمن ہو گئے، صاحب فلاں کو دھمکی دے دی ایس پی صاحب نے، اب تو بچنا مشکل ہے. اور یہاں رب کہہ رہا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میرے ولیوں سے اگر تم نے دشمنی رکھی تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سے جو جو چیزیں نسبت رکھنے والی ہیں ان سب کا ادب کرو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
پیغام لے کے آئے، اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. حضور کا پیغام، اس پیغام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز نماز ہے. سب سے زیادہ حضور نے جو زور دیا ہے وہ نماز پر زور دیا. اور کتنا پیار تھا حضور کو نماز سے. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اب جو کہ جس کو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جو چیز پیاری ہو وہ بھی انسان کو پیاری ہو جاتی ہے. اب ہمیں نبی سے پیار ہے، لیکن نبی کو جو چیز پیاری ہے نماز وہ ہمیں پیاری نہیں. ہمیں جناب تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں دکھ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں صبح اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے نماز. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سچا پیار نہیں ہے نبی سے. اگر نبی سے سچا پیار ہو تو حضور کی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ نماز ہے. ہمیں نماز سے پیار کرنا چاہیے، نماز پابندی کے ساتھ ہمیں ادا کرنی چاہیے. صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن نہیں، نیند پیاری نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا محبوب پیارا ہونا چاہیے. اگر اللہ کا محبوب پیارا ہے تو نیند قربان کر دو اپنی. انسان کھیتی باڑی کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی دکان میں لگا ہوا ہے، اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے سارے کام چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ کے دوڑتے ہوئے پہلے نماز کی طرف آؤ، نماز ادا کرو. نماز پڑھنے کے بعد پھر جو کام کرو گے اللہ اس کام میں بھی برکت پیدا کر دے گا. اور نماز چھوڑ کے کرو گے تو یاد رکھو نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے. انسان کے اعمال کے اوپر بھی، اس کے گھر بار کے اندر بھی، اس کے کاروبار کے اندر بھی نحوست پیدا ہوگی. انسان اگر نماز نہیں پڑھے گا اور نماز پڑھے گا تو پھر اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے کام میں بھی برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلیں آسان ہوں گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کریں. اور نماز کے بعد ہمارے مرشد یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ ایک وقت مقرر کر لو صبح یا شام کا، اور اس میں ایک تسبیح، کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھو. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. یہ دونوں اتنے جامع وظیفے ہیں کہ کسی عام آدمی نے نہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے کہ جو یہ دو وظیفے پڑھے گا اللہ اس کی سب مشکلیں آسان فرما دے گا. اب دنیا میں کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں آدمی کی، پھر دنیا کے اٹھنے کے بعد قبر کی کتنی مشکلیں آئیں گی، پھر قبر کے بعد حشر کا میدان ہوگا، وہاں سب سے بڑی مشکل ہوگی. حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفے دونوں پڑھو، دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، قبر کی مشکل بھی آسان ہوں گی، حشر کی مشکلیں آسان ہوں گی.